حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون، ایک عورت راستے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے اسے سلام کیا، اس خاتون نے آپ کے سلام کا جواب جیسے عام لیول میں، عام انداز میں دیا جاتا ہے ویسے نہیں دیا، بلکہ قرآن پڑھا ہے۔ سلام کا جواب دیا ہے تو بھی قرآن پڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا، جب سلام نہیں کیا تو خاتون کہنے لگی سلام قولا من رب الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا، خاتون خیریت ہے، کیوں بیٹھی ہے؟ اس نے اس بات کا جواب دینے کے لیے بھی قرآن پڑھا۔ کہتی من یضلل اللہ فلا ہادی له، مراد اس کی یہ تھی کہ راستہ کھل گئی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر پوچھا آئی کہاں سے ہے؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مراد یہ تھی کہ مسجد حرام سے آئی ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر پوچھا کتنا وقت ہو گیا تجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، کہنے لگی ثلاث لیال سبیچا، مراد یہ تھی کہ 3 راتیں ہو گئی وہ یہیں پہ بیٹھی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مبارک نے پوچھا کہ 3 راتیں ہو گئی ہیں، کھانا پینا بھی کوئی ہے یا نہیں؟ کہاں سے کھا پی رہی ہے؟ کہاں سے کھانا پینا آتا ہے؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، کہنے لگی الذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب ہی ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا کہ وضو کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس پانی ہے یا نہیں؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا اور کیا کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، مراد یہ تھی کہ تیمم کر کے میں وضو نمازیں پڑھ رہی ہوں، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک آپ نے کھانا سامنے رکھا، فرمایا آؤ کھانا کھاؤ۔ اس نے اس کا بھی جواب دینے کے لیے قرآن پڑھا، کہنے لگی اتم الصیام الی اللیل، مراد یہ تھی کہ میرا ابھی روزہ ہے، میں افطاری کے وقت کھاؤں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ماہ رمضان تو نہیں ہے، پھر بھی آپ روزے سے ہیں۔ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، کہنے لگی ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، مراد یہ تھی کہ نفلی روزہ تو رکھا جا سکتا ہے اگرچہ ماہ رمضان نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم مسافر ہو، تمہیں اجازت ہے روزہ افطار کرنے کی، کر سکتی ہو۔ اس نے اس کا بھی جواب دینے کے لیے قرآن پڑھا، کہنے لگی ان تصوموا خیر لکم، مراد یہ تھی کہ اگرچہ مسافر ہوں مگر روزہ تو رکھ سکتی ہو۔ جب ایسی لائق، فائق اور قابل عورت حضرت عبداللہ بن مبارک نے دیکھی تو آپ پوچھنے لگے کہ مائی اے خاتون تیرا قبیلہ کیا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ اس نے بھی پھر بھی قرآن پڑھ اس کا جواب دینے کے لیے فرمایا ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، مراد یہ تھی کہ ایسی باتیں نہیں پوچھی جاتی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اس کے اس جواب کے بعد فرمایا کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے اس کا بھی جواب دینے کے لیے قرآن پڑھا، کہنے لگی لا تثریب علیکم اليوم، مراد یہ تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا میرے پاس سواری اونٹنی ہے اور میں تمہیں اونٹنی میں سوار کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ، تو کیا تم اونٹنی میں سوار ہوگی؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا، کہنے لگی وما تفعلوا من خیر فإن اللہ یعلم، اچھی بات ہے، اچھا کام کرو گے اللہ پاک اجر دے گا۔ جب آپ اونٹنی میں بٹھانے کے لیے اس کو اونٹنی کو بٹھائی تو اونٹنی کی وہ ہار پکڑ کے آپ کھڑے ہوئے پاس کے تاکہ خاتون اونٹنی پہ بیٹھ جائے۔ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا بات کرنے کے لیے، کہنے لگی کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مراد یہ تھی آپ اپنی نگاہیں جھکا لیں یا پھر منہ سائڈ پہ کر لیں تاکہ میں اونٹنی پہ سوار ہو سکوں۔ جب عورت اونٹنی میں سوار ہونے لگی تو اس کو کوئی مسئلہ درپیش آیا، اس کا کپڑا کجاوے کے اندر سے پھنس گیا، تو یہ بات کرنے کے لیے اس نے قرآن پڑھا، کہنے لگی ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے اور آگ انہوں نے کپڑا اس کا نکالا، اسے اس مصیبت سے نجات دی۔ جب عورت نے، خاتون نے دیکھا کہ بندہ معاملہ فہم ہے، جو بات میں کرتی ہوں میں قرآن پڑھ رہی ہوں مگر یہ بات کو سمجھ رہے ہیں، تو اسے داد دینے کے لیے بھی خاتون نے قرآن پڑھا، کہنے لگی ففہمنا سلیمان، مراد یہ تھی کہ سمجھدار عورت ہو آپ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو داد دینے کے بعد خاتون اونٹنی میں سوار ہو گئی۔ جب مکمل تیار ہو گئی اس نے دعا پڑھی سفر کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ عبداللہ بن مبارک نے اونٹنی کو اٹھایا، اونٹنی میں سوار ہو کے آپ اس کو چلانے لگے اور تیز تیز چلانے لگے۔ عربوں کا ایک مشہور نغمہ لکھا ہوا ہے، اس نغمے کو پڑھنے لگے تو اس بات سے روکنے کے لیے اس نے قرآن پڑھا، کہنے لگی وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اونٹنی کو ذرا آرام سے چلاؤ، درمیانی انداز میں چلاؤ، اور یہ جو تم نغمہ پڑھ رہے ہو اس کی آواز ذرا دھیمی رکھو۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات کی اسے، کہنے لگی فقرؤ ما تیسر من القرآن، مراد یہ تھی کہ اگر آپ نے کچھ پڑھنا بھی ہے تو قرآن پڑھ لو، زیادہ بہتر ہے یہ، قرآن پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کچھ
سفر تک تو قرآن پڑھتے رہے. پھر آپ نے سوال کیا خاتون سے, خالہ یہ تو بتائیں آپ کا شوہر زندہ ہے؟ تو اس نے اس کا بھی جواب دینے کے لیے قرآن پڑھا. کہنے لگے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. مراد یہ تھی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا ہے. پھر آپ نے سوال کیا خاتون کیا آپ کی اولاد ہے, آپ کے بیٹے ہیں؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا. کہنے لگے المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. مراد یہ تھی کہ میرے بیٹے ہیں وہ بھی اسی راہ کے مسافر ہیں. فرمایا ان کی کوئی نشانیاں جس سے میں پہچان لوں. اس نے یہ بات بتانے کے لیے بھی قرآن پڑھا. کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم یہتدون. وہ اسی راستے کے جو مسافر ہیں, جو قافلے والے ہیں, ان قافلے کی خیر خواہی کر رہے ہیں, اس سے آپ پہچان لیں گے. فرمایا کہ ان عورتوں لڑکوں کا کوئی نام بھی ہے یا نہیں جو آپ کے بیٹے ہیں؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا اپنے بیٹوں کا نام بتانے کے لیے. کہنے لگے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ. حضرت عبداللہ بن مبارک نے ان تینوں بیٹوں کے نام لے کے جب پکارا, وہاں پر پہنچ کر تینوں بیٹے حاضر ہو گئے. اب ان کو کام بتانے کے لیے بھی اس خاتون نے قرآن پڑھا. کہنے لگی فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ. مراد یہ تھی کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ, مہمانوں کو کھانا کھلاؤ. جب بیٹے کھانا لے کر آئے, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, تو خاتون نے یہ کہنے کے لیے کہ کھانا کھاؤ پھر بھی قرآن پڑھا. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. مراد یہ تھی کہ جو تم نے میری خدمت گزاری کی گزشتہ دنوں کے اندر, تم اس کا بدلہ ہے کھاؤ اور پیو. اور اس کو شکریہ ادا کرنا تھا, بجائے شکریہ کہنے کے, تھینک یو کہنے کے, جزاک اللہ کہنے کے, اس نے پھر بھی قرآن پڑھا. کہنے لگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بات چیت ختم ہوئی, گفتگو ان کی ختم ہوئی. بیٹے کہنے لگے 40 سال ہو گئے ہماری والدہ جب بھی کوئی بات کرتی ہے قرآن ہی پڑھتی ہے, سوال کر اس کا جواب بھی قرآن سے دیتی ہے, ویسے کوئی بات کرتی ہے تو بھی قرآن پڑھتی ہے. تو کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک جب اس کے پاس آئے, تو جسے کہتے ہیں کہ سانسیں اس کی ختم ہونے والے تھے, آخری سانسیں لے رہی تھی, آخری لمحات تھے, زندگی کے ایام گن رہی تھی. آپ نے اس سے پوچھا کہ خالہ کیا حال ہے؟ اس نے اس بات کا جواب دینے کے لیے قرآن پڑھا. فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق. مراد یہ تھی کہ سکرات لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نے جب اس کی یہ حالت دیکھی اور یہ جواب سنا تو آپ رونے لگے. آپ کو جب روتا دیکھا اس نے قرآن پڑھا. کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر کسی نے جانا ہے, ہر کسی نے فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں کی بکری تھوڑی جا رہی ہوں, دنیا سے چلی گئی, روح کب سے انسری سے پرواز کر گئی, قبر کے اندر دفنا دیا. خواب کے اندر عبداللہ بن مبارک نے دیکھا تو گفتگو کی, پوچھا اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے پھر بھی قرآن پڑھا. کہنے لگے ان المتقین فی جنات ونہر. رب نے جنت عطا فرمائی. تو قرآن ایسی کتاب ہے کہ ہر چیز کا علم قرآن کے اندر موجود ہے, ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا جا سکتا ہے, کیونکہ سب کچھ قرآن کے اندر ہے. اور قرآن کا ایسا لطف ہے, قرآن کے اندر ایسی لذت ہے, جتنا پڑھتے جاؤ سکون قلبی بڑھتا جاتا ہے. جو سنتا ہے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے, جو پڑھتا ہے اس کا دل بھی ٹھنڈا ہوتا ہے. اللہ پاک نے قرآن سے والہانہ محبت نصیب فرمائے. آمین آمین. وما علینا الا البلاغ.